طيبا يا عظيما اهدني يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک باپ جو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ امیدیں رکھتا تھا، حال ہی میں اس نے اپنے دکھ درد کو میرے سامنے بیان کیا ہے۔ ابھی وہ 12ویں جماعت کا امتحان پاس کیا ہے۔ وہ پڑھائی میں کند ذہن ہے۔ اس کے اخلاق دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا رویہ دن بدن جنگلی ہوتا جا رہا ہے۔ اب سے پہلے اس کی یہ حالت نہیں تھی۔ وہ بہت مہذب خوفزدہ رہا کرتا تھا۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو اس میں سب سے زیادہ خرابی ان کے ابا جان کی ہی نکلی۔ اس کو خراب کرنے میں انہوں نے ہی اہم کردار نبھایا ہے۔ جب ان کے ابا گھر میں داخل ہوتے تو ایک فوجی کی طرح پورے گھر کو اپنے خوف کے سائے میں رکھتے تھے۔ بہت سے ہونہار طلبہ منفی حالات کی وجہ سے غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور بدلہ لینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہم نے کچھ والدین کو فخری انداز میں یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اور کھڑے بھی ہو جائیں تو پیر کپ کپاتے رہتے ہیں، اور کبھی وہ ہماری رائے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں فخر کرنے کے لائق نہیں ہیں، بلکہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کا یہ تصور کہ اگر انہیں گھور کر یا غصے سے دیکھا جائے گا تو ان کی نشو و نما اچھی ہوگی، یہ بہت ہی غلط ہے۔ ایسا کرنے سے والدین ان کے لیے ویلن بن جائیں گے اور ان کو اپنا دشمن تصور کرنے لگیں گے۔ ایسا کرنے سے بچے صرف سامنے میں ہی ہماری بات مانیں گے اور سامنے میں ادب بھی کریں گے، لیکن یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ مجبور ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو جو پاکٹ منی، کپڑے اور کھان پان دیتے ہیں وہ دلی سکون کے مقابلے میں حقیر ہے۔ اگر دلی سکون نہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کیا ہمارے اور ہمارے بچوں کے درمیان ایسا ربط و رشتہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی پسند و ناپسند اور اپنا دکھ درد اور راز جو انہیں اندر سے ستائے جا رہا ہے ہمیں بتاتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو ہماری موجودگی ہی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ ہمارے گھر کا ماحول بچوں کے لیے ایسا ہونا چاہیے جہاں بچوں کو سکون و اطمینان میسر ہو سکے۔ ایسی حالت میں ہماری موجودگی ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ایک سازگار ماحول ثابت ہوگی۔ ہم اس طرح سے ان سے دوستانہ تعلق میں جڑ جائیں گے کہ ہمیں ان کو نہ تو کسی خامی کا ذمہ دار ٹھہرانا پڑے، نہ ہمیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے، اور نہ ہی ان پر گھات لگانے کی نوبت آئے۔ آئیے آپ ان سب کی تمام کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کریں، اپنے سائے میں ان کو احساس آزادی اور پرامن فضا کے ساتھ سکھلانے کا موقع فراہم کریں۔ خبردار اگر ایسا نہیں کر سکے تو وہی بچے ہمارے اور سماج کے لیے ناقابل برداشت اور بوجھ بن جائیں گے۔ إلهي خذ بقلبي للرشاد